میجورٹی جو ایڈز کی ہے، اکثریت جو ایڈز کی ہے اس میں عورت ہے، اور اس حلیے اور اس لباس میں ہے کہ جس حلیے اور لباس میں دین اسلام نہیں کہتا کہ وہ آ کے ایک آبجیکٹ کی طرح جو ہے وہ چیزوں کو بیچنے کے لیے خود ایک آبجیکٹ بن جائے کہ لوگ اس کو دیکھ کے جو ہے وہ پروڈکٹس کو خریدیں. تو فیکٹرز ملٹیپل ہیں، اس میں ہم صرف سرچ ہسٹری کو نہیں کہہ سکتے. انجینئر محمد علی مرزا کا چینل آپ دیکھ لیں، 1.7 ملین سبسکرائبر ہیں، اس نے مونیٹائز نہیں کروایا. اچھا یہ تو خیر بہت ابھی پیچھے ہے نا. سندیپ ایک جو ہے وہ مہاشوری نام ہے اس کا، یہ ایک ہندو ہے، موٹیویشن اسپیکر ہے، بالکل صحیح. اس کے 21 ملین پلس سبسکرائبر، اس نے مونیٹائز نہیں کروایا ہوا. اس سے پوچھا گیا کیوں نہیں مونیٹائز کروایا؟ اس کا کہنا یہ تھا کہ جب میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ایک بات کر رہا ہوں اور لوگ جو ہے وہ میری بات فوکس ہو کے سن رہے ہیں اور درمیان میں ایڈ چلے اور وہ ڈی فوکس ہو جائیں. اب جیسے مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، ان کے میں نے دیکھے ہیں کوئی 2.7 ملین سبسکرائبر ہوں گے، اچھا سبسکرائبر ہے. اگر 1000 بندہ، آپ ذرا اس ماڈل پہ ذرا غور کریں، اگر 1000 بندہ 2.7 ملین سبسکرائبر میں 1000 بندہ کوئی چیز نہیں ہے، آپ کو منتھلی 1000 پے کرے تو یہ 10 لاکھ منتھلی بنتا ہے. 1 ملین میں سے 1000 بندہ تو کم از کم ایسا نکلے نا کہ جو کہے کہ جی منتھلی میں نے 1000 دینا ہے اس بندے کو، اس لیے کہ یہ کمیونٹی کو سرو کر رہا ہے. 1 ملین کو یہ سرو کر رہا ہے، یا 2 ملین کو سرو کر رہا ہے، یا 3 ملین کو سرو کر رہا ہے. یعنی آپ کو یہ فیڈ بیک آنا شروع ہو جائے کہ مور دین 50% ویورز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ایڈ نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مور دین 50% آپ کی ویڈیوز کے اوپر ایڈ چل رہا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو پھر میرے خیال میں آپ کو مونیٹائز کروا لینا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی چیز کے لیے نا حرام کا لفظ استعمال کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اچھا. اور میرے خیال میں ہمارے ہاں عام طور پہ اہل علم بھی جو ہے نا بہت جلدی کر جاتے ہیں حلال حرام کہنے میں. بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے بہت ڈرایا ہے. سورہ بقرہ میں ایک جگہ پہ بہت اچھی آیت ہے، اس سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. کم از کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کمائی ہے نا، اشتہارات کی کمائی، یہ گھٹیا کمائی ہے، یہ ردی کمائی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روایت اور جدیدیت کے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے بہت ہی ریلیونٹ ٹاپک. اس کے حوالے سے ہم سے بہت سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں، اور وہ ہے یوٹیوب کی جو ارننگ ہے یا اس سے جو کمائی کی جاتی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس میں کیا ملاحظات یا کنسرنز ہیں جو ایک پریکٹسنگ مسلم کو ہونے چاہیے ہر اعتبار سے. تو ہم آج انشاءاللہ اس حوالے سے ڈسکشن کریں گے. ایز یوزول میرے ساتھ ہمارے اس شو کے امپورٹنٹ گیسٹ ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمد للہ. ڈاکٹر صاحب ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ ریلیونٹ بھی ہے، اور بہت سے سوالات ہم سے بھی متعلق ہیں، آپ سے بھی متعلق ہوں گے ظاہر ہے، آپ کے چینل کے حوالے سے، میرے چینل کے حوالے سے. تو ایک سوال اگین وہی والی بات ہے کہ یوٹیوب کی جو ارننگ ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہے بہت سے اس کے اسپیکٹس ہیں ڈسکشن کے. میں چاہوں گا کہ آج ہم انشاءاللہ اس کو ہر اسپیکٹ سے اس کو ہم کور کر لیں، تاکہ لوگوں کو ایک جو لوگ ارن کر رہے ہیں ان کے سامنے بھی چیزیں سامنے ہو جائیں، اور جو سوچ رہے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس ٹائم سوچ رہے ہیں یوٹیوب کی ارننگ کی طرف جا رہے ہیں، انٹینشنلی جا رہے ہیں. مجھے خود کئی لوگوں نے رابطہ کیا، اور آبویسلی اٹس اے ویری یعنی ایک بہت اچھا سورس ہے ٹو بی ویری آنیسٹ، کہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ آپ نے انیشیل انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس سے آپ کو پاپولیرٹی بھی مل جاتی ہے، اسی طریقے سے آپ اچھی ارننگ بھی کر سکتے ہیں. تو بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں، ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں کئی. تو یہ سوال پیدا ہوا کہ وٹ ڈو وی سے اباؤٹ اٹ. تو سب سے پہلے میں آپ سے اس حوالے سے یہ بات کروں گا کہ مینلی جو کنسرن، جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یوٹیوب جو ہے وہ ارن کرتا ہے اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو. ہمارا ایڈورٹیزمنٹ پہ کنٹرول نہیں ہے. ہاں اب یہ ڈسکشن ہے کس حد تک ہے. ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اس پہ ہمیں کنٹرول ہے. تو میں یہ چاہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب سے پہلے اس حوالے سے ڈسکشن کریں کہ کیا ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو ارننگ جنرلی حرام یعنی حلال ہے، اجازت ہے اس کی کہ نہیں. اور ایڈورٹیزمنٹ جیسے کہ بہت سے لوگ یوز کرتے ہیں، شیمپوز پہ بھی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی تو ظاہر ہم بیچ رہے ہیں، اس کے اوپر تصویریں پکچرز بھی لگی ہوئی ہیں، اور اس طریقے سے مختلف چیزوں کے اوپر بھی، اور وہاں پہ ہم مجبوراً اس کو لیتے ہیں کہ یار ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. تو میرا سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا ایسی ایڈورٹیزمنٹ جس کے اندر کوئی چیز ایسی نامناسب ہو، شرعی کنسرنس ہوں، کیا ہم وہ چیز خرید سکتے ہیں؟
اگر خرید سکتے ہیں تو پھر کیا یوٹیوب والے بھی ارننگ وہ اس حوالے سے جائز ہے کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یوٹیوب کے جو ہے نا ایڈس ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا پچھلے دنوں میں نے کچھ اس پہ ورکنگ کی. اپنا چینل جو ہے نا اس کو تھوڑا سا میں نے مونیٹائز بھی کیا, مطلب اس کی 4 ویڈیوز کو شارٹ کلپس تھے, یہ دیکھنے کے لیے کہ مونیٹائزیشن کا سارا پروسیس کیا ہے, اس میں کس طرح سے آپ کا اکاؤنٹ بنتا ہے, کیسے پیسے آتے ہیں. اس میں بھی کوئی $12 آئے ہیں, پڑے ہوئے ہیں ابھی. ایک ہفتے تک میں نے ان کو مونیٹائز کیا تھا, پھر ڈی مونیٹائز کر دیا. مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہے کہ وہ ایک کلک کے فاصلے کے اوپر جب آپ ایک مرتبہ اس کو مونیٹائز کرواتے ہیں, اس میں تو ایک پروسیس ہے, ٹھیک ہے. یوٹیوب جو ہے وہ آپ کا چینل چیک کرتے ہیں, آپ ایڈسن پہ جا کے اکاؤنٹ بناتے ہیں, پھر اس کے بعد جب اس میں پھر ایک آپشن ہوتی ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنے چینل کی تمام ویڈیوز مونیٹائز کروائیں یا چند ایک ویڈیو یا ایک ویڈیو بھی مونیٹائز کروا لیں. صحیح, یہ آپشن ہوتی ہے. اور اگر آپ اس کو مونیٹائز کرتے ہیں تو اس کو آپ جب چاہیں ڈی مونیٹائز بھی کروا سکتے ہیں. مطلب یہ ایک آپشن ہوتی ہے. اچھا جہاں تک ایڈز کی بات ہے نا, تو میں نے دیکھا ہے کہ اس میں ایڈز میں کوئی زیادہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. اچھا چوائس کس قسم کی ہوتی ہے عام طور پہ کہ آپ اپنے ویڈیوز کے اوپر جو ہے وہ کون سی ایڈ چلانا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ہے اسٹیکر ایڈز, اسٹیکر نیچے جو آ رہا ہوتا ہے. اچھا اس سے تو کوئی کمائی نہ ہونے کے برابر ہے. کچھ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لوگ ہیں وہ بھی, ان کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہے, 3-4 لوگ ہیں, ان سے بھی میں نے پوچھا, وہ کہتے ہیں ہاں ایسے ہی ہے. اس ایڈ سے جو اسٹیکر ایڈ ہوتا ہے کوئی آمدن نہیں ہوتی. عام طور پہ جس ایڈ سے آمدن ہوتی ہے وہ ویڈیو ایڈ ہے. اچھا ویڈیو ایڈز کی بھی پھر آگے قسمیں ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جن کو آپ اسکپ کر سکتے ہیں, وہ آ رہا ہوتا ہے نا اسکپ ایڈ, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ اسکپ نہیں کر سکتے. صحیح. اب اس میں جو تو کمپنیز ہیں جو ایڈ دیتی ہیں یوٹیوب کو, اس میں بھی 2 طرح کی ہیں. میجورٹی تو ان کمپنیز کی ہے جو یہ کہتی ہیں کہ جی کسٹمر جو ہے نا, یا ویور آپ کہہ لیں, کسٹمر نہ کہیں, بیسیکلی تو پہلے وہ ویور ہے, کسٹمر بعد میں بنتا ہے. ویور جو ہے نا جب تک کلک کر کے اس ایڈ پہ ہماری ویب سائٹ پہ نہیں آئے گا, ہم آپ کو پے نہیں کریں گے. صحیح ہے. یعنی صرف ایڈ دیکھنے کا نہیں, دیکھنے پہ جو ہے وہ یوٹیوب کو بھی کچھ نہیں ملتا. ایڈ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب تک ویور کلک کر کے اس کی ویب سائٹ پہ نہیں جا رہا, وہ یوٹیوب کو پے نہیں کر رہے, اور یوٹیوب آپ کو بھی پے نہیں کر رہا. لیکن کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو صرف ایڈ دیکھنے پہ ہی آپ کو دے دیتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ پیپسی ہے, اس کا بڑی کمپنی, ہاں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بس پھیلے, بھائی عام ہو یہ بات کہ جی پیپسی ہے, ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ تو ہے, ہر جگہ پہ پیپسی. اور میرا خیال ہے کوئی بندہ بھی شاید اتنی جو ہے ایفرٹ نہیں کرے گا کہ جا کے ویب سائٹ پہ جا کے ان کی ویب سائٹ دیکھے. میں نے بھی کبھی نہیں دیکھی. وہ اپنی بس ہر جگہ پہ اپنی پریزنس شو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا اپنا نام جو ہے نا وہ گلی گلی کریا گھر گھر پہنچانا چاہتے ہیں. وہ کمپنی کا مقصد یہی. تو ان کی برانڈنگ بیسیکلی اس چیز کے اوپر کھڑی ہے, ٹھیک ہے, اس چیز پہ نہیں کھڑی کہ جی ویور جو ہے وہ چیز خریدے. تو بہرحال یہ 2 طرح سے ہیں. تو اس فرق کو بھی جو ہے وہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اب اس میں جو چوائس ہے آپ کے پاس وہ کم ہے. مطلب آپ ان کو نہیں کہہ سکتے کہ جی میوزک والے ایڈ نہ چلائیں, اور جس میں بے پردہ خواتین ہیں ان کے ایڈز نہ چلائیں. اور عام طور پہ ہمارے ہاں جو بھی ایڈز چلائے جاتے ہیں, ایون کہ جو پروڈکٹ بیچی جا رہی ہوتی ہے اس کا جواز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آج ہی بلکہ میں نے 3 جو ہے نا مذہبی چینل, بلکہ ہاں 2 یا 3 مذہبی چینل آج میں نے کھولے. تو ایک جب کھولا تو اس کے اوپر ملین میں ان کے سبسکرائبر تھے. ایک جب کھولا تو اس کے اوپر فوڈ پینڈا کی ایڈ آ رہی تھی. اب جب وہ ایڈ آ رہی تھی تو اس میں وہی ایک لڑکی ہے جو بالکل اس لباس میں ہے کہ جو نامناسب ہے سب کے نزدیک, ایون کہ اس کے نزدیک بھی جس کا مونیٹائز کروایا ہوا ہے, جن کا یوٹیوب چینل ہے یا جنہوں نے مونیٹائز کروایا ہوا. دوسرے میں گروسر کی جو ہے وہ ایڈ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ گروسر کی جو گروسری کی ایپ ہے, گھر بیٹھے آپ جو ہے وہ اپنی چیزیں منگوائیں. اب اس میں بھی جو خاتون ہے وہ بے پردہ ہے, ٹھیک ہے. اور تیسرے میں بھی اب آپ دیکھیں گے عام طور پہ ہمارے ہاں وہ ایک ایڈ بہت زیادہ آتی ہے. کوئی بھی ویڈیو آپ کھولیں, گرلز گرامر اور فلاں. اب یہ کچھ ایڈز ایسی ہیں, ہاں یہ اب ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں, یا آپ کہہ لیں کھانے پینے سے, یا مطلب ان چیزوں سے کہ جن کے خرید و فروخت میں کوئی ممانعت نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جس طرح سے ان کی ایڈورٹیزمنٹ کی جا رہی ہے, بہرحال وہ طریقہ کار غلط ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایڈز جو کچھ بیچا جا رہا ہے, بھلے اس کا جواز ہی کیوں نہ ہو, ایون کہ جو ایک وہ پانی بیچ رہے ہیں مثال کے طور پہ وہ, ٹھیک ہے, اب وہ جو پانی بیچ رہے ہیں آپ کو,
منرل واٹر، اس میں بھی جو ایڈ آ رہا ہے وہ بھی ایک غیر مناسب اصل میں وہ انڈسٹری جو ہے نا اس کے اندر عورت کا اور ان چیزوں کا ہونا یعنی ایک لازمہ بن چکا ہے. تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو 100% ایڈز دکھائے جاتے ہیں 100 میں سے 90 یا 90 پلس جو ایڈز ہیں، اب میں نے اس پہ کوئی اس طرح کی میری کوانٹیٹیو ریسرچ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال کوئی کرے تو زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس سے آئیں گی ہم کہیں گے کہ یہ ریسرچ بیسڈ ہیں، لیکن ابھی آپ ایک اندازے سے بات کر رہے ہیں، آپ نے کچھ ورکنگ کی ہے اس کے اندازے کے اعتبار سے، یہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے لگتا ہے جیسے 90 یا 90+% جو ایڈز ہیں ان میں عورت موجود ہے، اور عورت بھی اس حلیے میں، اس لباس میں کہ جو غیر مناسب ہے. کیونکہ ایڈ لگانے والوں کا مقصد ہوتا ہے کہ جی پروڈکٹ کی طرف اٹریکٹ کریں، اور پروڈکٹ کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ عورت کو ایک آبجیکٹ کے طور پہ پیش کرتے ہیں اور اس کو ایک ذریعہ بناتے ہیں لوگوں کو اس کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو بہرحال اس کو تو کوئی بھی نہیں کہے گا. بہت کم ایڈز آپ ایسے کہیں کہ جی کوئی دینی ایڈ یا اس قسم کا ایڈ کہ جس میں عورت پوری باحجاب ہے، اگر دکھائی بھی گئی ہے یا اس میں عورت نہیں ہے، بہت کم ایسے ایڈ. عورت نہ بھی ہو، میوزک تو ہر جگہ ہوتا ہے، میوزک کو تو آپ بالکل نکالنا بہت مشکل ہے. ایسے ہی ہے. تو ویسے بھی حکم ہمارے یہاں دین میں میجورٹی کے اوپر لگتا ہے. تو میجورٹی بہرحال آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں میجورٹی جو ایڈز کی ہے، اکثریت جو ایڈز کی ہے اس میں عورت ہے، اور اس حلیے اور اس لباس میں ہے کہ جس حلیے اور لباس میں دین اسلام نہیں کہتا کہ وہ آ کے ایک آبجیکٹ کی طرح جو ہے وہ چیزوں کو بیچنے کے لیے خود ایک آبجیکٹ بن جائے کہ لوگ اس کو دیکھ کے جو ہے وہ پروڈکٹس کو خریدیں. تو یہ تو ویسے انسانیت، دین کے انسانیت بھی اس کو مطلب عورت کی توہین ہے نا کہ آپ اس کو ایک آبجیکٹ بنا لیں یا وہ آبجیکٹ بن جائے. تو دین بھی اس کو پسند نہیں کرتا. اب بیسیکلی اس میں جو بیان کیا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جنہوں نے اپنے چینلز کو مونیٹائز کروایا ہوا ہے کہ جی یہ آپ کی جو سرچ ہسٹری ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ یوٹیوب آپ کو ایڈ دکھا رہا ہوتا ہے. دیکھیں ایک بات تو ہم نے کر لی کہ یوٹیوب جو بھی دکھا رہا ہے، ایجوکیشن کے ایڈ بھی دکھا رہا ہے، چلیں اس میں بھی عورت ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کی ہسٹری اگر ایجوکیشن کی ہے، مثال کے طور پہ میری فوڈ پینڈا کی ہسٹری ہے، تو مجھے فوڈ پینڈا کی ایڈ اگر وہ دکھا رہا ہے تو اس میں بھی عورت تو ہے نا. اب میری ہسٹری تو بری نہیں ہے نا کہ میں نے فوڈ پینڈا سے کوئی چیز منگوائی ہے. بالکل صحیح. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں یہ چیز میرے خیال میں اتنی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. اگر میری ایجوکیشن کی جو ہے وہ ہسٹری ہے اور میں کوئی یونیورسٹی سرچ کر رہا تھا، آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے وہ آ رہے ہیں، ایڈز آ رہے ہیں، اس میں بھی لڑکیاں وہ دکھا رہے ہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے، تو اب وہ میری ہسٹری بری نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک فیکٹر ہے نا کہ یوٹیوب جو ہے وہ آپ کو ایڈ دکھاتا ہے، آپ کی ہسٹری ضروری نہیں ہے. اب میں نے جب یہ چینلز کھولے ہیں، میرا فوڈ پینڈا کی کوئی ہسٹری نہیں ہے، مطلب میں نے آج تک فوڈ پینڈا سے کچھ نہیں منگوایا. یا آپ نے کوئی کچن والی ویڈیو نہیں سرچ کی کہ کیسے کھانا بنانا؟ ہاں کچھ بھی نہیں. میرا نہ ہی گروسری کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی میری کچھ سرچ ہسٹری ہے. حالانکہ ویسے اس کو بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس پہ یہاں پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اس کا مطلب آپ گروسری نہیں کرتے. نہیں، گروسری تو ہم کرتے ہیں، لیکن ہم تو فزیکلی جا کے کرتے ہیں نا. صحیح ہے. تو لیکن یہ آن لائن نہیں کرتے. صحیح ہے. تو اب آپ دیکھیں نا، بلکہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ اب تو ویسے یوٹیوب نے بھی کچھ ایڈس چلانا شروع کر دی، اس پہ ہم آخر میں بات کریں گے. میری ایک ویڈیو پہ کسی صاحب کا فون آیا کہ حافظ صاحب محرم کا مہینہ تھا، اچھا، تو اس پہ جو ہے نا وہ مجلس اعضاء کی ایڈ چل رہی ہے. اچھا، اللہ اکبر. تو اب گویا کہ وہ اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ٹرینڈ کا چل رہا ہے آپ کی سوسائٹی میں، ٹھیک ہے، جس چیز کا ٹرینڈ چل رہا ہوگا تو وہ ایڈ وہ چلانا شروع کر دیں گے. صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیکٹر ایک نہیں ہے کہ آپ کی ہسٹری آپ یہ نہیں کہہ سکتے. وہ ایک فیکٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم مان لیتے ہیں کہ یوزر جو ہے وہ کیا سرچ کر رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ بھی فیکٹر ہے کہ اب ایک ایڈ تو آپ دیکھیں نا کہ سب کوئی نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ فوڈ پینڈا کا ایڈ، مطلب ایک صاحب نے پچھلے دنوں فیس بک پہ پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ یار فوڈ پینڈا اب تو لگتا ہے کہ جانکاری لینی چاہیے. مطلب ہر ویڈیو جب کھولتے ہیں تو اس میں فوڈ پینڈا کی. اسی طرح وہ گرلز گرامر والی اور اسی طرح اور کچھ ایڈز آپ دیکھیں کہ وہ جیسے دنیا میں ہر کسی کو دکھا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ایشو ہے ہمارے یہاں کہ جی ایک ایڈ جو ہے نا اس کے لیے وہ پیچھے کو بھاری پے کرتے ہیں، بہرحال کیا کرتے ہیں، لیکن وہ ایڈ ہر کسی کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو فیکٹرز ملٹیپل ہیں، اس میں ہم صرف سرچ ہسٹری کو نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایڈز عام طور پہ نظر آتے ہیں، یہ ہماری جو کمیونٹی آپ کہہ لیں یا پاکستان میں، تو یہاں کوئی سور کا ایڈ اس طرح سے نہیں آئے گا یا شراب کا ایڈ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اس چیز کا لحاظ کریں گے کہ جی یہاں ان چیزوں کو کوئی مطلب ان کی کلچرل سینسٹیوٹیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے، حساسیت کا. ہاں مطلب یہ وہ نہیں کریں گے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے.
اور یہ عام طور پہ لوگوں نے اس کی شکایت بھی نہیں کی. میں نے ایک کمیونٹی میں اپنے یوٹیوب چینل پہ پوسٹ بھی لگائی تھی لوگوں سے فیڈ بیک لینے کے لیے کہ میں نے ایڈ ایک ہفتے کے لیے یا ایک مہینے کے لیے چلائے ہیں, تو آپ مجھے فیڈ بیک دیجیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیسے کیسے ایڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو وہ ایڈز جو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ عموماً لوگوں نے کچھ نے بتایا ہے کہ پانی کے ہیں یا ایجوکیشن کے ہیں یا اسی قسم کے ہیں جو جائز چیزیں ہیں, لیکن اس میں بہرحال ہر کسی نے کہا ہے کہ سپورٹ کا بھی ایڈ ہے تو وہ ایسا ایڈ ہے کہ جو دیکھنے کے لائق نہیں ہے. بہرحال تو چیزیں جو ہے نا وہ ایسی ہوتی ہیں جن کا جواز نکلتا ہے. لیکن اچھا, اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یوٹیوب چینل کی مونیٹائزیشن کے جواز کی رائے رکھی ہے, اچھا زیادہ تر تو علماء نے اس پہ رائے کا ابھی تک اظہار نہیں کیا. جی جی, زیادہ تر علماء نے اس پہ ابھی تک رائے کا اظہار نہیں کیا, لیکن جو لوگ یوٹیوب پہ تھے انہیں کچھ اس چیز کا علم تھا تو انہوں نے اس پہ اپنی جو رائے کا اظہار کیا ہے. تو اس میں جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ کچھ مثالیں دی جاتی ہیں, اور ایک مثال اس میں یہ دی جاتی ہے کہ جی جیسے آپ دکاندار سے شیمپو خریدنے جاتے ہیں, آپ شیمپو کا خریدنا تو جائز ہے, لیکن شیمپو جب آپ خریدتے ہیں تو اس کے اوپر عورت کی تصویر ہے. اب آپ کیا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے شیمپو بیچنے کے لیے عورت کی تصویر اس پہ لگا دی, وہ انہوں نے غلط کام کیا, لیکن آپ کا شیمپو خریدنا جائز ہے, ان کا شیمپو بیچ کے اس کی کمائی ان کے لیے حلال ہے. ہاں. دوسری یہ بھی مثال بیان کی جاتی ہے کہ جیسے آپ کی موبائل کی شاپ ہے, آپ موبائل بیچتے ہیں, اب آپ نے سیل گرلز کو کھڑی کر دی, کوئی لڑکی کھڑی کر دی موبائل بیچنے کے لیے کاؤنٹر پہ, تو ہم یہ کہیں گے کہ جی یہ جو آپ نے لڑکی کھڑی کی ہے یہ درست کام نہیں ہے, لیکن جو موبائل بیچ کے آپ کمائی حاصل کر رہے ہیں تو وہ حلال کی کمائی ہے. ایک یہ بھی مثال بیان کی جاتی ہے کہ جی جیسے آپ نے کوئی اپنا مکان ہے آپ کا, آپ نے کرائے پہ دیا, اب جس کو کرائے پہ دیا وہ وہاں بیٹھ کے موویز دیکھ رہا ہے, تو آپ تو اپنے مکان کا کرایہ لے رہے ہیں نا, وہ جو کر رہا ہے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. دیکھیں میرے خیال میں جو ہے نا یہ جو مثالیں ہیں یہ اوور سمپلیفیکیشن ہے مسئلے کی, مطلب مسئلے کو بہت زیادہ سمپلیفائی کر دیا گیا ہے, سادہ طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے. کمپلیکسٹیز ہیں اس میں, حالانکہ مسئلہ بہت جو ہے وہ الجھا ہوا پیچیدہ ہے. اب جیسے دیکھیں مثال کے طور پہ یہ مثال کہ جی شیمپو جو ہے نا کوئی کمپنی بیچ رہی ہے, ٹھیک ہے, ہیڈ اینڈ شولڈر ہے مثال کے طور پہ, اب اس پہ عورت کی تصویر لگی ہے, یا کوئی صاحب جو ہے وہ انہوں نے سیلز گرل بٹھائی ہوئی ہے اور وہ موبائل بیچ رہے ہیں. یہاں پہ بیسیکلی ایک شے بیچی جا رہی ہے, یعنی کوئی پروڈکٹ انوالو ہے, وہ شے بیچ کے وہ صاحب جو ہے وہ پیسے کما رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ پیسے ان کی حلال کی کمائی کے ہیں, جو ان کا طریقہ کار ہے وہ غلط ہے, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے اپنی چیز کو اس طرح سے ایڈورٹائز کیا, ایڈورٹیزمنٹ کا طریقہ کار ہم کہیں گے کہ غلط ہے, کمائی ان کی حلال کی ہے, اس ایڈورٹیزمنٹ کے غلط طریقے کا ان کو کیا ہے گناہ ہوگا. لیکن یوٹیوب کے معاملے میں جب یہ مثال دی جاتی ہے نا تو وہاں یہ قیاس مال فارق ہے, مطلب جسے ہم کہتے ہیں نا دور کا قیاس ہے, یہ مثال بنتی نہیں ہے. یوٹیوب پہ آپ کوئی چیز بیچ نہیں رہے, پہلی بات تو یہ, آپ کوئی پروڈکٹ نہیں بیچ رہے, آپ سمجھ رہے ہیں نا, پروڈکٹ تو کوئی اور کمپنی بیچ رہی ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ کوئی اور کمپنی جو ہے وہ یوٹیوب کے ساتھ ایگریمنٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور یوٹیوب جو ہے نا ان کو کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنا ایڈ لگائیں. جب وہ ایڈ لگاتے ہیں تو یوٹیوب کو جو آمدن ہوتی ہے اس میں سے یوٹیوب 55% آپ کو دیتا ہے, 45% خود رکھتا ہے. اب اس معاملے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یوٹیوب بیسیکلی کیا ہے. یوٹیوب پہ آپ کوئی چیز بیچ نہیں رہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ مثال غلط ہے کہ آپ کسی چیز کو بیچ کے کچھ کما رہے ہیں, یعنی یہ بے نہیں ہے, سیل اینڈ پرچیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ جس میں کوئی پروڈکٹ انوالو ہوئی ہے, کوئی شے انوالو ہوئی ہے, کوئی تھنگ ہے جو آپ نے بیچی ہے اور اس کے آپ نے پیسے لیے. مطلب آپ نے کیا بیچا یوٹیوب پہ, کیا آپ نے اپنا کانٹینٹ بیچا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں نا, ایک تو ہے کہ یوٹیوب کی جگہ ہے, اسپیس ہے, ورچوئل اسپیس سے ہی, ٹھیک ہے, ایک اسپیس انہوں نے آپ کو فراہم کی اور انہوں نے آپ کو فری میں وہ اسپیس دی ہے, وہ جگہ بھی آپ کی نہیں ہے, یوٹیوب کی جگہ بھی آپ کی نہیں ہے, یوٹیوب نے آپ کو فری میں دی ہوئی ہے. اچھا وہ فزیکل اسپیس بھی نہیں ہے, وہ ورچوئل اسپیس ہے, آپ نے خریدی بھی نہیں. یوٹیوب نے کہا کہ آ کے یہاں اپنی دکان کھولو, مثال کے طور پہ یہ جگہ میں نے آپ کو دی ہے, آپ یہاں آ کے اپنی دکان کھولو. آپ نے جا کے اپنی دکان کھول لی, لوگوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں, مذہبی آدمی کو ہم نہیں کہیں گے اس نے دکان کھولی, لیکن ہم ایک اور بات کر رہے ہیں. اچھا آپ نے اپنا وہاں پہ جا کے چینل کھول لیا, جب آپ نے چینل کھول دیا وہاں آپ نے کانٹینٹ ڈالا, یہ کانٹینٹ آپ کا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کانٹینٹ بیچ نہیں رہے, ہو کیا رہا ہے کہ یوٹیوب یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کے کانٹینٹ میں ہم نے ایک ایڈ لگانا ہے, ٹھیک ہے,
اور اس کا ہم آپ کو پے کریں گے. اب دیکھیں اس کی مثال کیا بنتی ہے, ذرا ہم اس مسئلے کو غور کریں. جسے کہتے ہیں نا کہ جی آپ مسئلے کو تھوڑا اس میں نکھار پیدا کریں. تکییف کیا ہے, مطلب مسئلے کی جو ہے فقہی تکییف کیا ہے, اس کی کیفیت کو ذرا کھولیں. تو یہ مسئلہ بیسیکلی بیع کا نہیں بنتا, یہ مسئلہ بنتا ہے کرائے کا. ٹھیک ہے, آپ نے کانٹینٹ بیچا نہیں ہے, آپ نے کہا ہے کہ بھائی یہ میرا کانٹینٹ پڑا ہوا ہے, اس کانٹینٹ کے اندر آپ اپنا کانٹینٹ جو ہے تھوڑے وقت کے لیے لگا سکتے ہیں. بالکل صحیح. یا آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ورچوئل اسپیس ہے جو یوٹیوب نے مجھے دی ہے. صحیح ہے. یہ میری اسپیس ہے, یہ میرا جو چینل ہے, ٹھیک ہے, 8 GB کی ہے, 10 GB کی ہے, 100 GB کی ہے, یہ یوٹیوب نے مجھے فری میں دی ہے, لیکن اب اس نے مجھے دی ہوئی ہے, اس پہ میں نے اپنا کانٹینٹ ڈال دیا. اب یوٹیوب اس کانٹینٹ میں آ کے کچھ وقت کے لیے 2 4 5 10 15 سیکنڈ کے لیے کیا کرتا ہے, اپنی ایڈ چلاتا ہے میرے کانٹینٹ پہ. اس کی مثال کیا بنتی ہے اگر ہم اپنی اس میں آسانی کے لیے سمجھنا چاہیں, یہ ایسی ہے جیسے میرے گھر کی دیوار ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی کمپنی آتی ہے اور کہتی ہے کہ جی آپ کی دیوار کے اوپر ہم اپنا ایک ایڈ لگانے لگے, ایک ایڈ لگاتے ہیں, ہم فلیکس لگاتے ہیں, یا ہم کوئی اپنا ڈیجیٹل سائن بورڈ لگاتے ہیں. آپ ڈیجیٹل سائن بورڈ کی مثال لے لیں, وہ ذرا زیادہ بہتر ہوگی کیونکہ اس میں ویڈیو آتی ہے, ویڈیو آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کمپنی آگے کہتی ہے کہ جی آپ کا یہ گھر ہے, اس کی دیوار پہ ہم 1 مہینے کے لیے ڈیجیٹل سائن بورڈ لگائیں گے اور آپ کو ہم 1 لاکھ پر منتھ پے کریں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب اس ڈیجیٹل سائن بورڈ پہ جو ہے وہ اشتہار چلتے ہیں. صحیح ہے. یہ بیسیکلی اس کی مثال بنتی ہے. جیسے یہاں وہاں پہ وہ آپ کی دیوار ہے نا, آپ کے چینل کی دیوار ہے. اچھا, فیس بک میں تو اس کو وال کہتے بھی وال ہی ہیں. جی جی, فیس بک میں اس کو وال ہی کہتے ہیں کہ وہ آپ کی دیوار ہے, گھر کی دیوار ہے. یہاں پہ بھی بیسیکلی وہ آپ کے گھر کی دیوار ہی ہے, چینل آپ کا ایک گھر کی طرح. ٹھیک ہے. وہاں آ کے اس نے ایک ایڈ چسپاں کرنا ہے. بالکل صحیح. آپ کے گھر کی دیوار پہ آ کے اس نے پیسے چارج کرنے ہیں. یہ بیسیکلی اس کرائے کی مثال ہے. ہاں, اس کی مثال یہ ہے کہ اس نے آپ کے گھر کی دیوار جو ہے نا وہ کچھ وقت کے لیے کرائے پہ لی ہے, رینٹ پہ لی ہے. یہ بیسیکلی اس کی مثال بنتی ہے. اچھا, اس میں وہ رینٹ کی مثال بھی نہیں بنتی جو وہ دیتے ہیں نا کہ جی وہ بندے کو اپنے گھر کرائے پہ دے دیا. ٹھیک ہے, وہ بھی ذرا دور کی مثال بنتی ہے, زیادہ قریب کی مثال یہ. اب مثال کے طور پہ جو ہے وہ ایک فلمیں بنانے والی کمپنی آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی آپ کی دیوار پہ ہم نے نا ہمارا یہ ساتھ ہی سینما ہے, تو آپ کی دیوار کے اوپر ہم نے اپنا ڈیجیٹل سائن بورڈ لگانا ہے. تو مشہوری ہوگی کیونکہ ہمارے سینمے کے سامنے سے لوگ کم گزرتے ہیں, ادھر سے جو گزرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ڈائیورٹ ہو جائیں گے, اس کی طرف آ جائیں گے. اس کو تو وہ لوگ بھی جائز نہیں کہتے. ٹھیک ہے. لیکن اب ایک ایسی کمپنی ہے کہ جو ایک جائز کاروبار کر رہی ہے, لیکن وہ آپ کے گھر کی دیوار پہ ایسا ڈیجیٹل سائن بورڈ لگاتی ہے جس میں عورتیں جو ہے وہ بے لباس ہیں یا پورے لباس میں نہیں ہیں, یا اس میں میوزک بھی چل رہا ہے, یا ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ الاؤڈ نہیں ہے شریعت میں, یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی جواز کا فتویٰ دینے والے مفتی حضرات بھی. تو ظاہری بات ہے آپ اس میں الاؤ نہیں کریں گے. اس میں میرے خیال میں یہ بات کم از کم یہ بات کہی جا سکتی ہے, کم از کم کہ اگر مور دین 50%, کیونکہ اسلام میں یہ اصول تو پکا ہے نا, جب آپ نے کوئی پوزیشن لینی ہے تو آپ کسی یقینی بات پہ پوزیشن لینا. یہ اصول تو کم از کم اسلام میں پکا ہے کہ کسی چیز کے اوپر حکم لگتا ہے مور دین 50% کا, غالب پہ حکم لگتا ہے, غالب کے اوپر حکم لگتا ہے, جو ڈومیننٹ سچویشن ہوتی ہے. تو اگر غالب ایڈ اس میں چل رہا ہے, اس ڈیجیٹل سائن بورڈ میں غالب ایڈ جو چل رہا ہے, مطلب مور دین 50%, اگر وہ 8 گھنٹے ایڈ چلتا ہے تو اس میں 6 گھنٹے ایڈ میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے تو وہ بے لباس خواتین ہیں, مطلب یا جن کے لباس جو ہے وہ ادھورا ہے, بے حجاب ہیں, یا اس میں میوزک چل رہا ہے, تو اس کے اوپر غالب کا حکم لگے گا کہ بھائی اس کا جواز نہیں نکلتا. اب آپ دیکھیں نا, محلے میں بھی اگر آپ ہیں مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو مکان بھی اپنا کرائے پہ دے دیا اور وہ بندہ جو ہے وہ آ کے وہاں پہ عورتوں کو بلوانا شروع کر دے, مطلب عورتیں نچوانا شروع کر دے. اب آپ کہیں گے جی اس کا ذاتی فعل ہے. بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی محلے میں ہوں گے تو لوگ کہیں گے کہ جی خاص طور پہ اگر آپ مولانا صاحب ہیں کیا کر رہے ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے یہ زیادہ گھر سے زیادہ, اگر ہم خاص طور پہ اسلامک چینلز کے حوالے سے بات کریں نا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ زیادہ تر تو مذہبی طبقے کو اس سے کنسرن ہے, اور ہمیں سب سے زیادہ کنسرن بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دینی چیز چلا رہے ہیں, ایک تلاوت ہے قرآن مجید کی, اور عین درمیان میں ایک عجیب سی غریب چیز آ جاتی ہے. یہ ایسی مثال ہے کہ جیسے مسجد کی دیوار ہے, فار ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں, جمعے کے دن ایک کمپنی آتی ہے, وہ کہتے ہیں جمعے کے دن چونکہ یہاں پہ لوگ بہت زیادہ آتے ہیں تو آپ ایسا کریں مسجد کے باہر جو ہے نا یہ ہمارا ایک ڈیجیٹل جو ہے نا وہ بورڈ لگا دیں. تو وہاں پہ اب یہ بھی سوال, بالکل بڑی اچھی آپ نے مثال دی کہ اس وقت یعنی اس کو کوئی بندہ یہ کہے جی یہ تو ان کا اپنا مسئلہ ذاتی فعل ہے,
تو ہم جو پروڈکٹ بیچ رہے ہیں وہ تو جائز ہے نا, وہ تو جائز ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ لیکن آپ کے گھر کی دیوار استعمال ہو رہی ہے, آپ کے گھر کی دیوار استعمال ہو رہی ہے, اور آپ کے گھر کی دیوار کا ایک تقدس ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ایک مذہبی تقدس ہے. ٹھیک ہے, اس تقدس کا کوئی اچھا تاثر نہیں پڑے گا. تو میرے خیال میں میری رائے میں اس کا جواز نہیں نکلتا, کیونکہ ہم نے یہ بات کر لی ہے کہ مور دین 50% جو ایڈز ہیں نا, اگر وہ چلیں, اگر وہ ایسے ہوتے کہ جس میں عورتیں نہ ہوتی مور دین 50%, پھر بھی سوچا جا سکتا تھا. لیکن کم از کم آپ یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ مور دین 50% ایڈز ایسی ہیں, ایجوکیشن کے ہیں, منرل واٹر کے ہیں, کسی چیز کی بھی ہیں, اس میں عورت ہے بطور ایک آبجیکٹ. اصل میں لوگ, میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ یہ بھی فرق نہیں کرتے. لوگ کچھ, مثلا میں نے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, انہوں نے یہ کہا کہ مور دین 50% جو ہے میجورٹی ایڈز آپ کے جو ہے نا وہ اچھی چیزوں کے ہوتے ہیں. خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جیسے کہ آپ نے بڑا اچھا فرق کیا کہ 2 فرق ہیں یہاں پہ. ایک ہے کہ وہ پروڈکٹ کون سا ہے, ایک ہوتا ہے پروڈکٹ ہی حرام ہے, اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے نا. یہاں پہ ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ پروڈکٹ حرام ہے یا حلال ہے, ہم بات کر رہے ہیں کہ اس پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے جو ٹولز استعمال کیے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل وہ ایڈ کے اندر کہ وہ ایک خاتون ڈال رہی ہے, میوزک ڈال رہی ہے. میجورٹی ایڈس چاہے وہ ایجوکیشن کے ہوں چاہے وہ پانی کے ہوں, یوٹیوب پہ جو چلتے ہیں وہ ود میوزک اینڈ ود وومن چلتے ہیں. دیٹس واٹ دے, اور غالب کا حکم ہم نے کہا جیسے ہم لگا رہے ہیں. جی, لیکن اس میں بھی دیکھیں نا بات یہ, آپ نے جو مثال دی ہے نا, جو لوگ جواز کا فتویٰ دیتے ہیں, اس سے تو وہ اس ملٹی نیشنل کمپنی کے لیے جواز بنتا ہے. بالکل صحیح. وہ ایڈ لگا رہی ہے نا یوٹیوب پہ, وہ پروڈکٹ بیچ رہی ہے نا. ہاں, تو جو لوگ جواز کا فتویٰ دیتے ہیں نا, تو دیکھیں ان کی بات پہ غور کریں, تو بیسیکلی اس کا جواز تو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے نکل رہا ہے نا, کہ جو یوٹیوب پہ آ کے کوئی پروڈکٹ بیچ رہی ہیں. یعنی جو وہ مثالیں دے رہے ہیں نا کہ جی شیمپو بک رہا ہے اور اس پہ تصویر لگی ہوئی ہے, تو ملٹی نیشنل کمپنی جو بیچ رہی ہے, تو اس کی کمائی کو ہم کہیں گے کہ جی حلال کی ہے, کیونکہ اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ حلال ہے, لیکن اس کا طریقہ کار غلط ہے, اور اس کو اس غلط طریقہ کار کی وجہ سے 10% یا 5% جو ہے وہ صدقہ نکال دینا چاہیے. لیکن بات یہ کہ آپ کیا بیچ رہے ہیں, جنہوں نے یوٹیوب چینل جو ہے وہ کھولا ہوا ہے, مثال کے طور پہ میں نے یا آپ نے, ہم تو کچھ بھی نہیں بیچ رہے نا, ہم تو ان کو ایک اسپیس جو ہے وہ کرائے پہ دے رہے ہیں. تو ہماری حیثیت جو ہے وہ کرائے کی ہے. پہلے بیسیکلی جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنی اسپیس, ورچوئل اسپیس ان کو کچھ وقت کے لیے کرائے پہ دی ہے, اس کا کرایہ ہم نے چارج کیا ہے. اچھا, وہ آپ یوں کہہ لیں کہ چونکہ ہمارا کنٹینٹ تھا, اب یوٹیوب تو ظاہر بات ہے اسپیس تو بیسیکلی اس کی ہے نا, اسپیس تو اس کی ہے, لیکن چونکہ ہم نے کنٹینٹ ڈالا ہوا ہے تو یوٹیوب نے کہا کہ جی اگر صرف اسپیس کی وجہ سے تو لوگ وہاں پہ نہیں آئیں گے نا. جیسے یہاں کھلی اسپیس ہے, لوگ اس لیے تو نہیں جائیں گے, دکانیں کھولیں گے, ہاں دکانیں کھولیں گے تو لوگ آئیں گے, تو کنٹینٹ لوگ ڈالیں گے تو لوگ اس وجہ سے آئیں گے. تو اب مذہبی کنٹینٹ لوگوں نے ڈالا, تو اب مذہبی آدمی بھی جو اس پروڈکٹ کو خریدے, تو یہ مثال بیسیکلی بنتی ہے. تو بیسیکلی آپ کچھ بیچ نہیں رہے, تو اس لیے بیچنے والی ساری مثالیں ہمارے خیال میں ارریلیونٹ ہیں. کرائے والی مثال جو ہے نا اس میں ٹھیک بیٹھتی ہے. کرائے میں بھی اگر آپ ایک اپنے گھر کی دیوار جو ہے وہ کرائے پہ دے رہے ہیں, وہی بات, بلکہ آپ نے کہا کہ مسجد کی مثال زیادہ بہتر ہے, اور میرے خیال میں یہ زیادہ اچھا ہے مسجد کی مثال یا مدرسے کی مثال, کیونکہ ہمارے جو اسلامی یوٹیوب چینل ہیں کم از کم وہ یوٹیوب کے اوپر ایسی ہیں جیسے کوئی مسجد یا مدرسہ ہے, سیدھی سی بات. تو اس کی دیوار پہ اگر ہم ڈیجیٹل سائن بورڈ لگوانے کی اجازت دے دیں, یا ایون کہ ہم کہیں کہ جی جیز والے آ کے جو ہے نا یہاں پہ اپنا سائن بورڈ لگا لیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہے نا وہ مسجد کو مہینے کا جو ہے وہ ₹1,00,000 آمدن ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اور اس سے مسجد کا خرچہ چل جائے گا. لیکن وہ جو ڈیجیٹل سائن بورڈ پہ چلا رہے ہیں جائز والے ایڈ, وہ جائز والوں کے ایڈ کیسے ہوں گے؟ بالکل صحیح, وہ کمپلیٹ ظاہری بات. تو وہ اس کا جواز کسی صورت میں بھی جو ہے وہ میرے خیال میں نہیں نکلتا. وہ اس کو میرے خیال میں اس فتوے کو نا ریوائز کرنا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں پھر یہ اب سوال یہ ہے کہ ان کی طرف سے ایک جینون کنسرن آتا ہے کہ دیکھیں جو اسلامک کانٹینٹ پروڈیوس کر رہا ہے, جیسے میں نے کہا کہ کچھ لوگ تو چلیں ٹھیک ہے اس کو کمائی کا سورس بناتے ہیں, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں, فار ایگزامپل ان کا یہ کنسرن ہے کہ ہم نے اپنے اس چینل کو گرو کرنا ہے. کئی جگہوں پہ یوٹیوب اٹ سیلف جو ہے نا ریسٹرکشنز بھی لگاتا ہے, وہ جو ایڈس کے تھرو جو چینلس چلتے ہیں وہ جلدی اپنی ان کی گروتھ ہو جاتی ہے اور ان کا کانٹینٹ زیادہ وائڈ اسپریڈ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ نے اچھی ریچ لینی ہے لوگوں تک تو اس کے لیے آپ کو اچھا اکوپمنٹ چاہیے, اس کے اوپر آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. تو وہ ان کا یہ کنسرن ہے کہ فار ایگزامپل ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے, اور ظاہر ہے یہ وہی والی بات ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر ہمیں یہ پیسے مل رہے ہیں فار ایگزامپل, تو ہم کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھائیں. فار ایگزامپل ہمیں ایک اپرچونیٹی مل رہی ہے, ٹھیک ہے اس میں کچھ شبہات ہیں, لیکن ہم نے بھی تو اپنے کام کو بڑھانا ہے, ہم چاہتے ہیں لوگوں تک یہ کام پھیلے. تو لوگ سپورٹ نہیں کرتے ایسا, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں. ایک بات تو میرے خیال میں غلط فہمی ہے جو بہت عام ہو گئی ہے کہ آپ کا چینل پیچھے رہ جاتا ہے.
یہ میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لوگوں سے بھی کنفرم کیا, وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. اچھا. اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. یعنی آپ نے اگر مونیٹائز نہیں کروایا تو آپ کا چینل پیچھے رہ جائے گا. یہ بات کسی حد تک کہی جا سکتی ہے, وہ ہم کہیں کہ جی کوئی بہت منیمم لیول پہ جا کے کہ جی یوٹیوب جو ہے نا وہ اس چینل کو مطلب ذرا اچھی نظر سے دیکھتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو مونیٹائز کروایا ہوا, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ بھی کاروبار کے لیے بیٹھے ہیں نا, وہ آپ کو فری, جو فری اسپیس انہوں نے آپ کو اس لیے دی ہے کہ جی آپ اس اسپیس کی وجہ سے کاروبار کا ذریعہ بنے, ٹھیک ہے, ان کے لیے آمدن کا ذریعہ بنے. تو یہ بات تو ضرور ہے کہ یوٹیوب چاہتا ہے کہ آپ نے جو فری اسپیس لی ہوئی ہے وہاں پہ اس سے کاروبار جنریٹ ہو, یوٹیوب کو فائدہ ہو, ٹھیک ہے, یہ تو وہ چاہتا ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بات میرے خیال میں درست نہیں ہے. اس کی کئی مثالیں ہیں, جیسے مثال کے طور پہ ایک تو انجینئر محمد علی مرزا کا چینل آپ دیکھ لیں, 1.7 ملین سبسکرائبر ہے, اس نے مونیٹائز نہیں کروایا. اچھا یہ تو خیر بہت ابھی پیچھے ہے نا. سندیپ ایک جو ہے وہ مہاشوری نام ہے اس کا, یہ ایک ہندو ہے, موٹیویشنل اسپیکر ہے, بالکل صحیح, اس کے 21 ملین پلس سبسکرائبر ہے. اس نے مونیٹائز نہیں کروایا ہوا. اس سے پوچھا گیا کیوں نہیں مونیٹائز کروایا, اس کا کہنا یہ تھا کہ جب میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ایک بات کر رہا ہوں اور لوگ جو ہے وہ میری بات فوکس ہو کے سن رہے ہیں اور درمیان میں ایڈ چلے اور وہ ڈی فوکس ہو جائے, میری بات کہیں کی کہیں رہ جائے, یعنی جو میرا آبجیکٹیو ہے, گول ہے, وہ کہیں کا کہیں رہ جائے اور لوگ ایڈ کے اندر گم ہو جائیں. میں یہ نہیں چاہتا. اور یہ چیز اسلامک کانٹینٹ میں بہت زیادہ اپلائی ہوتی ہے. اسلامک کانٹینٹ میں ہمارا دین تو یہاں تک کہتا ہے, جمعہ سنتے وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو منع بھی نہیں کرنا کسی بات سے, یو نیڈ ٹو فوکس. ایسا ہی اب وہ 21+ ملین تک پہنچ گیا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح اب آپ دیکھ لیں کچھ اور لوگ ہیں, اب بل گیٹ کا چینل دیکھ لیں آپ, وہ ایڈ نہیں چلتا. اس کی وجہ یہ کہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس میں اپنی بےزتی محسوس کرتے ہیں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ایڈ چلے, لوگ ہمیں چھوڑ کے ایڈ کو دیکھنا شروع کر دیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں. تو بہت فیکٹرز ہیں. یونائٹڈ نیشن کا چینل دیکھ لیں, زیادہ سبسکرائبر نہیں ہے, کوئی تقریباً اراؤنڈ 2 ملین ہے, لیکن اس کے باوجود ان کا فوکس اصل میں یہ ہے کہ ہم ایک اسپیسیفک طبقے کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمیں سبسکرائبر جو اچھا سبسکرائبر ہے نا وہ 40 سے 200 ملین تک ہے. مطلب ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ موسٹ ویوڈ چینلز ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ جی جن کے سبسکرائبر بہت زیادہ ہیں. لیکن جو معروف لوگ ہیں, بل گیٹس وغیرہ بھی 2 سے 3 ملین کے درمیان میں جو ہے, ہاں وہ گھوم رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اسے کنسرن بھی نہیں, تو ملین سے بھی نیچے ہیں, میں نے بہت بڑے اہم جو ادارے ہیں ملین سے, تو اس کی وجہ انہیں کنسرن بھی نہیں ہے. میرے خیال میں ایک مذہبی جو چینل ہے اس کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ اس کا کنسرن ایک خاص طبقہ ہی ہو, ٹھیک ہے, اور مطلب زیادہ سبسکرائبر اکٹھے کرنا اور زیادہ جو ہے وہ ویورشپ کے چکر میں بھی نہیں پڑنا چاہیے. بس ٹھیک ہے, اگر نیچرلی وہ گرو کر رہا ہے تو اس کو کرنے دینا چاہیے. اس کے لیے خواہ مخواہ کا تکلف کر کے اور ایسی چیزوں کے پیچھے پڑنا میرے خیال میں وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور ویسے بھی ہمارے خیال میں یہ چینل اس طرح سے گرو کرتا نہیں ہے ہماری اوپینین میں. مطلب یہ ایک غلط ایک مسکنسیپشن ہے کہ جی آپ مونیٹائز کروائیں گے تو آپ کا چینل جلدی گرو کر جائے گا. ایسا نہیں ہے, کیونکہ بہت ساری مثالیں اس کے خلاف کھڑی ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کا چینل دیکھ لیں, وہ مونیٹائز نہیں ہے, 2 ملین پلس سبسکرائبر ہیں, اور بہت سے ہیں. اچھا, اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرا جو کنسرن ہے وہ جینون ہے, جو مالی جو ضرورت ہے. ایک بندہ جو ہے وہ کانٹینٹ کریٹر ہے. اب دیکھیں وہ مذہبی کانٹینٹ کریٹ کر رہا ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی کانٹینٹ جو کہ جائز ہے. تو مثال کے طور پہ کسی نے مستری کے نام سے چینل کھولا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. کسی خاتون نے کچن کے نام سے چینل کھولا ہوا ہے, عورتوں کو فائدہ ہو رہا ہے. کوئی ینگ لڑکے ہیں جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں بیچارے, ان کے پاس اسکل ہے اچھی ایک کیمرے کی, تو وہ اچھی ویڈیوز بنا رہے ہیں, بٹ دے کی ناٹ سسٹین دم سیلوز, کیونکہ ان کے پاس ارننگ کا سورس نہیں ہے. ایسے تو کنٹینٹ کریشن کے اوپر بہرحال ٹائم لگتا ہے, بالکل, اور بہت لگتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ایک بندہ اپنا صلاحیتیں لگا رہا ہے, بلکہ پچھلے دنوں میں نے کچھ کنٹینٹ مطلب ریگولرلی ڈالنا شروع کیا تو رات 1-1:30 بج جاتے تھے. تو بہت ٹائم لگتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے ان کی, جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس پہ اپنا وقت لگا رہے ہیں, اور اگر ہم اس میں کوئی ٹیم ہائر نہیں کریں گے تو سارا آپ کے اوپر پڑ جائے گا. آپ خود ہی اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں, آپ خود ہی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایڈٹ کر رہے ہیں, اور آپ کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ آپ کو والنٹیئرز مل گئے ہیں, لیکن جو والنٹیئرز ملتے ہیں ظاہری بات ہے کہ وہ پھر جو مفتی کا ہوتا ہے تو وہ تو یہ کہتا ہے کر دوں گا, وہ جو ایک دن میں کام ہوتا ہے وہ مہینے میں چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور پچدہ ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے بات کہ وہ کام اس طرح سے مفتی کا چلتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا صدقے کا اس طرح سے چلتا نہیں ہے. آپ جب تک پروفیشنلز کی ٹیم ہائر نہیں کرتے, اچھے لیول پہ جا کے کام نہیں ہوتا, اور اس کے لیے آپ کو ان کو پے کرنا پڑتا ہے. اب آپ سوسائٹی کی خدمت کر رہے ہیں, وقت نکال رہے ہیں, آپ 8 گھنٹے کا لیکچر جو ہے وہ تیار کر کے آپ جو ہے وہ ڈلیور کرتے ہیں, اور دوسرا آپ جو ہے اپنے جیب سے پلے سے پیسے لگا کے لوگوں کو کہیں کہ جی اب یہ زیادتی ہے. اس میں کمیونٹی کو یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے چونکہ وہ سپورٹ کرے, کیونکہ وہ
کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں ہمارے خیال میں اب جیسے مفتی طارق مسعود صاحب ہیں, ان کے میں نے دیکھے ہیں کوئی 2.7 ملین سبسکرائبر ہوں گے, اچھا سبسکرائبر ہے. اگر 1000 بندہ, آپ ذرا اس ماڈل پہ ذرا غور کریں. اب کمیونٹی کا ایک ہوتا ہے آپ کے یوٹیوب چینل پہ, ہم لوگ اس کو زیادہ استعمال نہیں کرتے. آپ جا کے دیکھیں نا وہاں پہ آپ کے ہوم پیج کے اوپر کمیونٹی کا, آپ ایک کمیونٹی کریٹ کر سکتے ہیں, یوٹیوب نے اس کی آپشن رکھی ہوئی ہے. اگر 1000 بندہ 2.7 ملین سبسکرائبر میں 1000 بندہ کوئی چیز نہیں ہے, آپ کو منتھلی 1000 پے کرے تو یہ 10 لاکھ منتھلی بنتا ہے. تو ہاں اگر 1 ملین بن جاتا ہے تو 1000 بندہ کم از کم اس کو تو چاہیے نا کہ وہ کم از کم دے کہ 1000 ملین میں سے 1000, 1 ملین میں سے 1000 بندہ تو کم از کم ایسا نکلے نا کہ جو کہے کہ جی منتھلی میں نے 1000 دینا ہے اس بندے کو, اس لیے کہ یہ کمیونٹی کو سرو کر رہا ہے, 1 ملین کو یہ سرو کر رہا ہے, یا 2 ملین کو سرو کر رہا ہے, یا 3 ملین کو سرو کر رہا ہے. خدمت کرنی چاہیے ایسے لوگوں کی, اور اس طرح سے میرے خیال میں کرنی چاہیے تاکہ وہ اس طرف نہ جائیں, اس طرف نہ جائیں, ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں اس طرح سے, اس ایڈز کے چکر میں نہ پڑے. لیکن بات یہی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ احساس نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بڑا ریلیونٹ سوال جو بار بار میرا خیال ہے ویورز کے ذہن میں آ رہا ہوگا اس ٹائم, کہ یوٹیوب نے پچھلے دنوں اپنی پالیسی کو چینج کیا ہے. اور ویسے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ہم یہ جو اب تک کی ڈسکشن ہے میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے جو ہمارے اختیار میں چیزیں ہیں. یہ ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ اگر ہم ایڈز نہیں کر رہے تو یوٹیوب نہیں چلا رہا. پریکٹیکلی یہ ہے کہ ہم نے خود تجربہ کیا ہے کہ ایک تو یوٹیوب نے اپنی پالیسی بھی چینج کر لی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے اس چیز کا, کہ اب وہ باؤنڈ نہیں ہے. یوٹیوب کرے یا نہ کریں ایک علیحدہ بات ہے, یہ ان کی اپنی ذمہ یعنی ثوابدید پر ہے, لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس رائٹ ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کئی ایسے چینلز ہم نے دیکھے ہیں, کئی مطلب پاکستان کے اندر جو مانیٹائز نہیں ہوئے ہوئے, لیکن جب باہر جاتے ہیں کسی دوسرے ملک کے اندر وہ اس کی مانیٹائزیشن ہوئی, یعنی آٹومیٹکلی اس کے اندر اس ملک کے جو ہے نا وہ ایڈز آ رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے. آپ نے جیسے کہا کہ میری مثال کے طور پہ ویڈیو کے اوپر ایک ایڈ نہیں چل رہا, یعنی پاکستان میں مثال کے طور پہ جو چیز حرام ہے ان کو پتہ ہے, کلچرل سینسٹیوٹیز ہیں, لیکن ہاؤ ڈو وی نو کہ یورپ میں جا کے وہ شراب, کیونکہ وہاں پہ یہ چیز لیگل ہے اور وہاں پہ اللہ معاف کرے دوسری چیزیں چل رہی ہیں. تو اب یہاں پہ پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے کہ یوٹیوب نے اپنی پالیسی کو بھی چینج کر دی ہے اور آپ کے پاس اختیار میں بھی چیزیں نہیں ہیں. جیسے آپ نے خود بھی کہا وی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ یعنی آپشنز ان دیٹ ریکارڈ نا. تو اس موقع پر آپ کا کیا خیال ہے کہ جب بندہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے تو کیا وہ پیسہ لینا جائز ہے, وہ دے دیتا ہے آپ کو, یا ہم اس کو نہ کروائیں ایون تو وہ یوز بھی کر رہا ہے اور ہم پیسے لے بھی نہیں رہے اور وہ اکیلا فائدہ اٹھائی جا رہا ہے. تو یہ ملٹیپل یہاں پہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں اس حوالے سے یہاں پہ کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس میں مجھے بھی میل آئی تھی جولائی میں, یہ جی 2021 میں یوٹیوب نے اپنی پالیسی چینج کی اور انہوں نے کہا کہ جی اب آپ نے اگر چینل اپنا مونیٹائز نہیں بھی کروایا ہوا تو پھر بھی یوٹیوب یہ اختیار رکھتا ہے کہ آپ کے چینل پہ ایڈ چلائے. اس کے بعد پھر میں نے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا, لوگوں سے پوچھا, ایک کمیونٹی میں نا ایک پوسٹ لگا کے کہ جو ریگولر ویورز ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ ایڈ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا اور کن کو نظر آ رہا ہے. اس سے اب ظاہری بات ہے سارے لوگوں نے تو نہیں دیا, لیکن جو فیڈ بیک میرے پاس آیا, اب دیکھیں نا یہ بہت ایک لمیٹڈ لیول پہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے, اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ یہ اعداد و شمار کوئی حتمی ہے, لیکن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کچھ لوگوں سے میں نے اس کی تصدیق کرنی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے, اتنا ہی ہے, اور پھر انہوں نے اس کی مجھے ریزن بھی بتائیں. تو میں نے کہا میرا ذہن یہ بنتا ہے کہ یہ تقریباً ایڈ 1-2% چلتا ہے. انہوں نے کہا نہیں 1-2% سے بھی کم چلتا ہے. اچھا اگر آپ نہ بھی کروائیں تو؟ ہاں. اچھا آپ نے جنرل چینل پہ, حالانکہ نہیں میں ابھی بات جی پلیز, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو آپ نے مونیٹائز کروایا, اچھا جیسے ہی میں نے مونیٹائز کروایا نا, میں نے لوگوں سے کہا فیڈ بیک دیں, انہوں نے کہا کہ 2 منٹ بعد ایڈ چلنا شروع ہو گیا. 4 ویڈیوز کو مونیٹائز کروایا تھا, 4 پہ چلنا شروع ہو گیا, سب کو نظر آنا شروع ہو گیا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, یعنی 100% ایڈ چل رہا ہے اگر آپ نے مونیٹائز کروایا. اگر آپ نے مونیٹائز نہیں کروایا تو پھر میں نے پوچھا تو مجھے لگا کہ 100 میں سے 1 بندے کو ایڈ نظر آ رہا ہے. اچھا, تو میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لوگوں سے کہا کہ اس سے مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ 1% ایڈ چل رہا ہے. اچھا 1% مطلب چل رہا ہے. ہاں چل رہا ہے, جب سے انہوں نے پالیسی چینج کی. ہاں ٹھیک ہے, 1% ایڈ چل رہا ہے. انہوں نے کہا 1% جو ہے نا یہ آپ زیادہ کہہ رہے ہیں. اچھا اس سے بھی کم ہے؟ اس سے بھی کم ہے, اس سے بھی کم ہے. یہ 0.001% ہوگا یا 0.01% ہوگا. 1% بہت بڑی چیز ہے. اس کی انہوں نے پھر وجہ بیان کی, وہ وجہ ویسے سمجھ میں آتی ہے. انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے یوٹیوب نے ایسی میل کر دیا لیکن وہ ایسا کرے گا نہیں, کیونکہ یہاں بڑے بڑے جائنٹس بیٹھے ہیں, بل گیٹس اور یونائٹڈ نیشن, سب کے
چینلز ہیں نا, اب انہوں نے کوئی آپ کا چینل ڈھونڈ کے تو ایڈ تھوڑا چلانا ہے, وہ سب پیچھے سسٹمیٹک ہونا ہے. تو ان میں سے کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کے چینل پہ ایڈ چلے, وہ ودرا کر جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے, اس سے ان کو بہت نقصان ہوگا اور ان کی وجہ سے بہت سے لوگ وہاں پہ. تو یہ اچھا, اسی طرح جیسے انہوں نے کہا کہ جی ایک کوئی کمپنی ہے جو فائٹر پلینز جو ہے وہ بیچ رہی ہے, مثال کے طور رافیل کمپنی ہے. اب وہ اپنا جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے ویڈیو, ظاہری بات ہے اپنی کمپنی کے لیے انہوں نے وہاں پہ چینل بنایا اور اس کی مشہوری کے یونائیٹڈ نیشنز کے اوپر جو ہے نا اس کے اوپر اس طرح کا ایڈ آ جائے فار ایگزامپل, یا ایک جہاز کی کمپنی, اب اس کے اوپر کسی اور جہاز کی کمپنی کا ایڈ چل رہا ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے, یہ ہوگا نہیں. عملی طور پہ بہت کلیش, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کھڑا ہو جائے گا. ہاں وہ بہت کھڑا ہو جائے گا. اس کے پیچھے بہت سے فیکٹرز انوالو ہیں. یہ کیوں نہیں ہوگا, ان کے پاس اس کی لاجکس تھیں. لیکن خیر بہرحال ابھی ہم فیوچر میں اس کو دیکھتے ہیں, ہم کوئی یہ بات نہیں کر رہے. ہاں لیکن ہم ایک بات کر سکتے ہیں, پرنسپلی ہم ایک بات کر سکتے ہیں کہ اگر یوٹیوب جو ہے وہ, یعنی آپ کو یہ فیڈ بیک آنا شروع ہو جائے کہ مور دین 50% ویورز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ایڈ نظر آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مور دین 50% آپ کی ویڈیوز کے اوپر ایڈ چل رہا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو پھر میرے خیال میں آپ کو مونیٹائز کروا لینا چاہیے, غالب کا حکم کرتے, کیونکہ یوٹیوب ایڈ تو چلا ہی رہا ہے نا. اب وہ جب ایڈ چلا رہا ہے تو وہ کمائی تو لے رہا ہے, کمائی جب لے رہا ہے تو اس میں سے 55% آپ کا ہے. اس کو چھوڑنا یہ بے وقوفی ہے. مطلب وہ اس کو یوٹیوب کہاں استعمال کرے گا, وہ تو کافر ہے نا. تو کم از کم آپ اس کو لے لیں. جب لے لیں تو اس کا مصرف کیا ہو, اس کا مصرف یہ ہے کہ جیسے اب آپ نے اس کو لگا دیا, مطلب اپنے چینل کی گروتھ میں لگا دیا, آپ کا مذہبی چینل انہی سے لیا, انہی کو دے دیا. جو انہوں نے گندی چیز دی ہے وہ انہی کو واپس کر دی. نہیں آپ تو تبلیغ میں لگا رہے ہیں نا اس کو. نہیں, مثال کے طور پہ جا تو یوٹیوب کو رہا ہے نا. ہاں جا تو یوٹیوب کو. جی بالکل صحیح. تو آپ اپنے چینل کی ایڈورٹیزمنٹ پہ لگائیں, یا آپ اپنے چینل کو پروفیشنلی جو ہے وہ بہتر بننے کے لیے لگائیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ ادھر ہی لگا دیں, ادھر ہی لگا دیں, چینل کی گروتھ پہ لگا دیں نا. وہ تبلیغ میں ہی لگ رہا ہے. بالکل صحیح. تبلیغ فی سبیل اللہ میں بھی لگ رہا ہے نا, کم از کم آپ اپنی ذات پہ نہیں لگا رہے. ایک تو ہمیں یہ مصرف سمجھ میں آتا ہے. تو دوسرا مصرف اس کا کیا ہو سکتا ہے کہ جو مستر ہے نا, جو مجبور ہے نا, وہ وہاں پہ لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے, مستر کے لیے جو ہے وہ اس کا جواز, یعنی اگر کوئی بندہ فار ایگزامپل بالکل ہی جو ہے نا, ایک بندے نے اپنے آپ کو اسپیئر کیا ہوا ہے مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, حالات سے تنگ ہے مثال, اس کے لیے مجھے نا پچھلے دنوں ایک پریکٹیکلی ڈاکٹر صاحب ایک سوال پوچھا ایک بندے نے, میرا خیال ہے کسی کشمیر وغیرہ کے علاقے سے تھا, اس کا تعلق تھا. تو مجھے کہہ رہا تھا کہ سر میں بہت میرے برے حالات ہیں فائنینشیل. تو وہ بلکہ مجھ سے اجازت لے رہا تھا کہ میں آپ کی ویڈیوز لے کے اپنے چینل پہ چڑھا سکتا ہوں, تو اس سے ہوگا تھوڑا سا ارننگ ہو جائے گی مجھے, میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں, میرا خرچہ نہیں ہو رہا. فار ایگزامپل اگر اس طرح کا اسٹوڈنٹ ہوگا تو ہم اس کو جو اس طرح کے مجبور ہے کہ وہ بیسک اپنی ایجوکیشنل نیڈس نہیں پوری کر پا رہا, ہم اس کو اجازت دے سکتے ہیں اس حوالے سے. ہاں جو مستر ہے میرے خیال میں اس کو. اب جیسے دیکھیں آج میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک ویڈیو سن رہا تھا بیان, وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کوئی 1800 ویڈیوز ڈالی ہوں گی اپنے چینل پہ, لیکن اس وقت آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو 9 ملین پلس ویڈیوز میرے نام سے آئیں گی. وہ ہم نے نہیں ڈالی, لوگوں نے ڈالی ہوئی ہے. اور کہتے ہیں میرے چینل پہ 5K ویوز ہوتے ہیں اور وہاں ملینز میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ تھمبنیل ایسا استعمال کرتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایشوریا رائے کے بارے میں رائے, اس پہ ایڈیٹنگ بڑی زبردست کرتے ہیں. کہتا ہے کہ ہمارا مقصد اور نیت تھی کہ ہمارا میسج پھیلے, وہ اللہ کا شکر ہے پھیل گیا. ان کو جو کمائی ہوگی ہے وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں جو مستر ہے نا, مستر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ جواز رکھا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ کوئی مستر ہے کہ نہیں ہے, یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, یا کسی مفتی سے پرسنلی پوچھ لے. یعنی اوپن نہیں رکھنا چاہیے, اوپن نہیں رکھنا چاہیے. یعنی یہ ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل تب جب مور دین 50% یوٹیوب ایڈ چلا رہا ہے, آپ اپنے اختیار سے ایڈ نہیں چلا رہے, یوٹیوب نے ایڈ چلانا شروع کر دی ہے. اب اس کی آمدن آپ یوٹیوب کے پاس نہ چھوڑیں. یہ ویسی ہے جیسے علماء نے کہا نا کہ بینک جو ہے نا, بعض اوقات آپ انٹرسٹ نہیں لینا چاہتے, لیکن بینک میں آپ کا پیسہ پڑا ہے, اس پہ انٹرسٹ جنریٹ ہو جاتا ہے. اب آپ اس کو بینک کے پاس چھوڑتے ہیں تو بینک قوی ہوگا, مضبوط ہوگا, اور وہ تو پورا سودی نظام ہے, آپ اس کو قوی کرنے کا ذریعہ بنیں گے. تو آپ وہ انٹرسٹ لے لیں. ٹھیک ہے, جب لے کے آپ اس کو کیا کریں, اس کو پھر آپ کسی مستر کو مجبور کو دے دیں, یا کسی ایسی جگہ لگا دیں مثال کے طور پہ جہاں آپ کے اوپر چٹی اور تاوان پڑ گیا, ٹیکسوں میں لگا دیں. ہاں فار ایگزامپل, ٹھیک ہے. یعنی ان ادر ورڈس اگر مور دین 50% ہے تب آپ لے لیں, پرووائڈیڈ اف کہ اگر آپ یعنی مستر ہیں تو اپنی ذات پہ بھی لگا لیں, لیکن یہ اوبیسلی علماء سے کسی سے فتویٰ لے لیں کہ میں اس قابل, میرے پاس جواز ہے کہ میں اس طرح کی کمائی اپنے اوپر ڈال رہا ہوں جو شبہات سے بھری ہوئی ہے.
اور فار ایگزامپل اگر آپ نہیں بھی ضرورت مند ہیں تو ایٹ لیسٹ اسی کو آپ انویسٹ کر دیں یوٹیوب یعنی اس کی گروتھ کے اندر. تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ جس طریقے سے اس کو آپ قیاس کر رہے ہیں بینک کے اوپر. تو ڈاکٹر صاحب پھر کنکلوژن کیا ہے؟ مطلب آئی وانٹ ٹو نو کہ آپ کے خیال میں اوور آل اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ ساری مجھے ڈسکشن سمجھ نہیں آئی یہاں آ گئی ہے تو اپنی آپ کنکلوژن بتائیں, حرام ہے یا حلال ہے, تو کیا آپ اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھیں گے یا آپ کہیں گے نہیں گرے ایریا میں رکھنا چاہیے اس کو ابھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی چیز کے لیے نا حرام کا لفظ استعمال کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اچھا. اور میرے خیال میں ہمارے ہاں عام طور پہ اہل علم بھی جو ہے نا بہت جلدی کر جاتے ہیں حلال حرام کہنے میں. بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے بہت ڈرایا ہے. مشرکین مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا نا, تو جس مسئلے میں کوئی اتنی صراحت نہیں ہے تو جلدی فتویٰ نہیں لگانا چاہیے حلت و حرمت کا. کہنے کا مقصد یہ ہے جب تک علماء کی ایک جماعت اس کے بارے میں فتویٰ نہیں دے دیتی. ہاں ایک بات ہم کر سکتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کو کوئی حرام کا ٹیگ لگاؤں یا حلال کا ٹیگ لگاؤں, لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا. قرآن نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے اور وہ ہے خبیث کی. سورہ بقرہ میں ایک جگہ پہ بہت اچھی آیت ہے, اس سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. اللہ نے کہا ہے کہ بھائی جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو نا اس میں خبیث کا قصد اور ارادہ نہ کرو. ہوتا یہ تھا کہ اصحاب صفا تھے جیسے لوگ ان کے لیے جو ہے نا ردی کھجوریں لا کے رکھ دیتے تھے مسجد. صحیح. ہوتی وہ جائز تھی. ہاں ہوتی وہ جائز تھی, حلال تھی. ردی مال. تو خبیث کا مطلب یہاں پہ کیا ہے, ردی مال ہے. تو کم از کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کمائی ہے نا اشتہارات کی کمائی, یہ گھٹیا کمائی ہے, یہ ردی کمائی ہے, یہ اچھی کمائی. اور آپ کو اس پہ زیادہ تر, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مجبور بھی ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ زیادہ تر ریلائی نہ کرے اس کے اوپر. اور پھر دیکھیں نا آگے قرآن کا انداز کیا, وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, کہ یہ جو مال ہے نا, یہ جو ردی مال تم اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک تم اس سے چشم پوشی نہ کرو, آنکھیں بند نہ کر لو. تو اس ردی مال کے جواز کا فتویٰ جو ہے نا اس وقت تک میرے خیال میں نہیں دیا جا سکتا جب تک آپ چشم پوشی نہ کریں, نظریں جو ہے نا دائیں بائیں سائڈ پہ نہ کر لیں. تو میرے خیال میں اس کا جو ہے نا یہ خبیث کا لفظ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. خبیث بھی بعض اوقات حرام کے معنی میں آ جاتا ہے, لیکن یہاں ہم اس سے مراد کیا لے رہے ہیں, ایک گھٹیا چیز, گھٹیا چیز, حلال بھی ہو سکتی ہے لیکن گھٹیا کمائی ہے. گھٹیا کمائی ہے. اس کم از کم علماء کو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب جو آرگنائزیشنز, ریلیجس آرگنائزیشنز ہیں جن کو اللہ نے اختیار بھی دی ہے, ماشاء اللہ مال بھی دے رہا ہے اور ڈونرز دے بھی رہے. اچھا یہ بھی ایک ڈاکٹر صاحب مسئلہ ہوتا ہے کہ ڈونرز لوگ جو ہیں نا انفارچونیٹلی جو خاص طور پہ ڈونیشنز دیتے ہیں, انفارچونیٹلی ان کو اگر پتہ چل جائے نا کہ ان کی کمائی ہو رہی ہے ہمارے اس پیسے سے, تو وہ بڑے نیگیٹو فیل کرتے ہیں, اور خاص طور پہ ایسی کمائی جو بذات خود مشتبہ ہے. فار ایگزامپل تو مثال کے طور پہ کئی آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو مالی طور پہ الحمدللہ بڑی اچھی ہیں, سسٹین کر پا رہی ہیں, تو آپ ان کو ریکمینڈ کریں گے کہ کیا وہ اگر فار ایگزامپل یوٹیوب ان کے اوپر کر رہا ہے اور ان کی ویورشپ بھی بہت زیادہ ہے تو وہ اس کو کسی نہ کسی لیول پہ یعنی اسی چینل کے اندر استعمال کر دیں, یا آپ کے خیال میں ابھی نہ لیں وہ استعمال کریں؟ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی. ہاں جی, میرا سوال یہ ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ کئی آرگنائزیشنز ہیں جو سسٹینیبل ہیں, یعنی ہیں ریلیجس آرگنائزیشنز ہیں لیکن ان کے پاس ماشاءاللہ اچھا خاصا ان کے پاس فنڈز بھی ہیں اور ڈونرز بھی ان کو دے رہے ہیں, اور ڈونرز ظاہر سینسٹیو بھی ہوتے ہیں کہ جی آپ یوٹیوب سے اب ہم آپ کو دے رہے ہیں تو وائی آر یو. تو اگر فار ایگزامپل وہ لے لیں اور لے کے وہ اپنی ہی جو ہے نا چینل کے اوپر گروتھ ابھی اس ٹائم اس کنڈیشن میں کہ ابھی چیزیں اتنی واضح نہیں ہیں, تو آپ کے خیال میں آپ ریکمینڈ کریں گے یہ؟ نہیں میرے خیال میں نہیں, ابھی نہیں رکھنا, جب تک کہ 50% سے زیادہ آپ کو کنفرم نہ ہو جائے کہ اب وہ آپ کی چینل پہ 50% ایڈ چل رہا ہے, اس سے پہلے میں کہوں گا اوائڈ کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, بڑی اچھی سوالات آج الحمدللہ ہو گئے. تو ہماری کنکلوژن ایز یوزول آپ کے سامنے ہے کہ ابھی حالات آپ کو چاہیے کہ علماء کو چاہیے کہ اس پہ ریسرچ بھی کریں, اور اس کے حوالے سے مزید جو ہے وہ ڈسکشنز ہونی چاہیے تاکہ یہ چیز مزید کھلے. اور ظاہر ابھی پالیسیز چینج بھی ہو رہی ہیں, یوٹیوب بھی اپنی پالیسیز چینج کر رہا ہے, سو چیزیں حالات مزید بہتر ہوتے جائیں گے, تو امید ہے انشاءاللہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. تو کنکلوژن یہ ہے کہ جو مجبور ہے, جو بیچارہ لاغر ہے, یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کی ایک ردی مال اس کے اوپر جائز ہو جاتا ہے کسی صورت میں, تو وہ علماء سے مشورہ کر کے کر سکتا ہے. لیکن وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں, جن کے پاس اختیارات ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ تب تک اوائڈ کریں, اور خاص طور پہ جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں, خاص طور پہ جو اچھا کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ کریں. جزاک اللہ خیر فار دا شو. انشاءاللہ ویل سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ آف روایت اور جدیدیت. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.